یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ والد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک رام راؤ نے عمارتوں اور لے آؤٹس کی اجازت جاری کرنے کے لیے آج مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں TSB پاس ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح 93.27% تک جا پہنچی ہے۔ نیمس میں کووڈ-19 کے ٹیکے کوویکسین کے انسانوں پر تجربے کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اعلیٰ تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ ملک کو ماہر انسانی وسائل کا مرکز بنانے میں اہم رول ادا کریں، اور آج قومی یوم صحافت ہے۔ یہ دن 16 نومبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، جو آزادانہ اور ذمہ دارانہ صحافت کی علامت ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک رام راؤ نے عمارتوں اور لے آؤٹس کی اجازت جاری کرنے کے لیے آج مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں TSB پاس ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر تارک رام راؤ نے کہا کہ مستقبل میں 58% آبادی شہروں میں رہے گی، اسی لیے حکومت نے عوام کے لیے بنیادی ضروریات پر توجہ مرکوز کی ہے، جس میں عمارات کی تعمیر کے لیے فوری اجازت ناموں کی اجرائی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ TSB پاس کا مقصد اراضی کے مالکین اور جائیدادوں کے بلڈرز کو رکاوٹ سے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 75 مربع گز کے پلاٹ پر تعمیر کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور 600 مربع گز تک کے پلاٹ کو فوری منظوری دی جائے گی۔ یہ ویب سائٹ انگریزی، تیلگو اور اردو زبانوں میں دستیاب ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح 93.27% تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,000 سے زائد کووڈ کے مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق روبہ صحت ہونے کی جملہ تعداد 42,49,000 ہو گئی ہے۔ اصل تعداد میں جملہ مثبت معاملات کے 5.26% ہی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,548 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد مثبت معاملات کی جملہ تعداد بڑھ کر 88,45,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 435 اموات درج کی گئی ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد بڑھ کر 1,30,070 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 502 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح ریاست میں کووڈ کے جملہ معاملات بڑھ کر 2,57,876 ہو گئے ہیں۔ روبہ صحت ہونے کی شرح میں قدرے اضافہ ہوا ہے، جو 93.87% ہو گئی ہے۔ اس طرح ریاست میں روبہ صحت ہونے والے افراد کی جملہ تعداد بڑھ کر 2,42,024 ہو گئی ہے۔ اسی دوران محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ روزانہ کے بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ اموات کی تعداد 1,407 ہو گئی ہے، کیونکہ مزید 3 افراد کی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ اور دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے نئے 141 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1,056 نئے معاملات درج کیے گئے۔ اس طرح کووڈ-19 کے جملہ معاملات 8,51,869 درج کیے گئے ہیں۔ سرگرم معاملات کی تعداد گھٹ کر 17,891 ہو گئی ہے، اور جملہ اموات 6,881 درج کی گئی ہیں۔ نیمس میں کووڈ-19 کے ٹیکے کوویکسین کے انسانوں پر تجربے کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ نیمس کی میڈیکل ٹیم نے کہا کہ یہ ٹیکہ تیسرے مرحلے میں 600 والنٹیئرز کو دیا جائے گا، اور ان پر خصوصی نگرانی رکھی جائے گی۔ نیمس میں انسانوں پر تجربے کا پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیاب رہا، کیونکہ اس ٹیکے کو لینے والوں میں کسی قسم کی بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ فروری میں یہ ٹیکہ لانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس ٹیکے کو بھارت بائیوٹیک اور ICMR کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہندوستان فی ملین دنیا کی آبادی پر کووڈ-19 کے کم ترین معاملات جاری رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزارت نے کہا کہ بعض ریاستیں اور مرکزی زیر انتظام علاقے بہتر مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ قومی اوسط سے بڑھ کر فی ملین آبادی پر کم معاملات کی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نئے معاملات میں کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 8 دنوں کے دوران ہر دن 50,000 سے کم معاملات درج ہوئے ہیں، اور روبہ صحت ہونے کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو کووڈ-19 کے خلاف مرکز کے صحت عامہ کے اقدامات کے بعد 82 لاکھ سے زائد ہو گئے ہیں۔ یہ آکاشوانی ہے۔
کووڈ-19 سے بچاؤ کی 3 تدابیر: ماسک پہنیں، 2 گز کی دوری ہمیشہ برقرار رکھیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اعلیٰ تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ ملک کو ماہر انسانی وسائل کا مرکز بنانے میں اہم رول ادا کریں۔ انہوں نے ان اداروں پر زور دیا کہ برتری کے عالمی مراکز بنانے کی مساعی کریں اور ملک کو خود مکتفی بنانے میں رول ادا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں کردار کی تعمیر، سائنٹیفک معلومات، اختراعیات کا فروغ، خدمات کا جذبہ ہے تاکہ 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے آج یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ایمینٹیز سینٹر کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں اور طلباء سے خواہش کی کہ وہ آئندہ کی نسلوں کے لیے اقدار کو اختیار کریں اور اختراعیت و تحقیق کو فروغ دیں۔ یونیورسٹی کے چانسلر جسٹس نرسمہا ریڈی اور وائس چانسلر پروفیسر اپا راؤ نے بھی خطاب کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کووڈ-19 جیسے بحران پر ہندوستان کا رد عمل شاندار رہا ہے۔ اس سے مستقبل میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا اور عالمی سطح پر تعاون میں اضافہ درج کیا جائے گا۔ انہوں نے وزارت خارجہ اور حیدرآباد کی انڈین اسکول آف بزنس کی جانب سے منعقدہ دکن ڈائیلاگ کے 3رے ایڈیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کووڈ وبا پر ملک کے رد عمل کی ستائش کی اور یاد دہانی کروائی کہ ملک نے نگہداشت صحت کے شعبے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہوئے سسٹمز تیار کیے ہیں تاکہ صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک نہ صرف قومی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے بلکہ دیگر ممالک کی مدد بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 15,000 سے زائد سہولتیں ہیں، 1.5 ملین الگ تھلگ بستر کے ساتھ روزانہ 7,000 مراکز کے ذریعے 1 ملین سے زائد افراد کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر امکنہ و شہری امور و شہری ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ہندوستان آسانی کے ساتھ اس بحران سے نکل آئے گا۔ انہوں نے دکن ڈائیلاگ کے اختتامی سیشن سے خطاب کیا۔ آج قومی یوم صحافت ہے۔ یہ دن 16 نومبر کو ہر سال منایا جاتا ہے جو آزادانہ اور ذمہ دارانہ صحافت کی علامت ہے۔ اسی دن پریس کونسل آف انڈیا نے اخلاقی نگران کار کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صحافت اعلیٰ معیار برقرار رکھے اور کسی اثر یا دھمکیوں سے مرعوب نہ ہو۔ وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ صحافت کی آزادی ملک کی روح ہے۔ انہوں نے پریس کونسل آف انڈیا کی جانب سے منعقدہ قومی یوم صحافت کے موقع پر ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافت کی آزادی پر حملہ بہتر نہیں ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ TRP کے سسٹم پر غور کیا جائے۔ یہ کمیٹی جلد ہی اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے بھی اس موقع پر صحافیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزارت اطلاعات و تعلقات عامہ نے اندرون اگما ڈیجیٹل میڈیا میں FDI پر پالیسی کی تیاری کی درخواست کی ہے۔ وزارت نے آج اعلان عام جاری کرتے ہوئے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے خبروں اور موجودہ حالات کی اپلوڈنگ اور انہیں دکھانے کے خواہش مند فریقوں سے خواہش کی ہے کہ وہ حکومت کے فیصلے کی پابندی کریں جس نے سرکاری منظوری کے تحت 26% FDI کی اجازت دی ہے۔ ایسے فریق جن کے پاس 26% سے کم بیرونی راہ سرمایہ کاری ہے وزارت اطلاعات و نشریات کو آج کی تاریخ سے اندرون اگما مطلع کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقی تارک راما راؤ نے عمارتوں اور لے آؤٹس کی اجازت جاری کرنے کے لیے آج مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں TSB پاس ویب سائٹ کا آغاز کیا۔ ملک میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح 93.27% تک جا پہنچی ہے۔ نمس میں کووڈ-19 کے ٹیکے کوویکسین کے انسانوں پر تجربے کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے اعلیٰ تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ ملک کو ماہر انسانی وسائل کا مرکز بنانے میں اہم رول ادا کریں اور آج قومی یوم صحافت ہے۔ یہ دن 16 نومبر کو ہر سال منایا جاتا ہے جو آزادانہ اور ذمہ دارانہ صحافت کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاش وانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔